بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب کے حوالہ سے چند باتیں توجہ سے سماعت فرما لیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو پورے غور سے سنو اور مکمل خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے۔ لا تحرك لسانك لتعجل به۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پاک کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک اس قرآن پاک کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور پھر جب آپ پڑھنے کا ارادہ کریں تو صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کی زبان پر جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ تو جب ہم آپ کے سامنے بلسان جبریل بزبان جبریل قرآن پاک پڑھیں تو آپ قرآن پاک کے پڑھنے کی اتباع کریں، یعنی خاموش رہیں اور توجہ سے سنیں۔ پھر اس قرآن پاک کے مفاہیم اور اس کے مطالب، اس کے اسرار و رموز آپ کو سکھا دینا، یہ بھی ہمارے ذمہ کرم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، جب خطبہ ہو رہا ہو، وعظ و نصیحت ہو رہا ہو، تو اس کے دوران کسی شخص کا دوسرے کو یہ کہنا کہ چپ ہو جا، یہ لغو بات ہے۔ کس نے یہ کہا دوسرے کو خاموش ہو جا، اس نے ایک لغو بات کی، بےہودہ بات کی۔ مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ جس نے دوران خطبہ، دوران وعظ و نصیحت دوسرے کو یہ کہا چپ ہو جا، وہ اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لگی ہوئی۔ اور بھی روایات ہیں جن کے اندر سامعین کو پرزور تاکید کی گئی ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو، وعظ و نصیحت کا درس ہو رہا ہو، تو حاضرین پر فرض ہے کہ وہ پوری توجہ سے سنیں، خاموش رہیں۔ لہذا جب درس قرآن جاری ہو، پانی پینا، موبائل کا استعمال کرنا اور کال سننا، میسج پڑھنا، میسج کرنا اور دیگر تمام باتیں جو درس کے سننے میں اور سمجھنے میں رکاوٹ اور خلل پیدا کرے، وہ سب ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے، تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے تو پانی پیا جا رہا ہے، پانی اٹھا کے دیا جا رہا ہے، پانی لایا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں قرآن پاک کے ادب کے خلاف ہے اور ممنوع ہے۔ اور آپ درس کے دوران اپنی جگہ پر توجہ سے بیان سنیں گے، پیسے دینے کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا، بعد میں جو چاہیں جتنی مرضی دے، کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس دوران آپ نہیں اٹھیں گے۔ اس سے بھی توجہ بڑھتی ہے۔ جب آپ ایک سے کوئی نوٹ لگاتے ہیں، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ نوٹ دینا ہے، پھر کسی بچے کو دیتے ہیں یا خود اٹھ کر آتے ہیں، بعد میں گردنے پھیلاتے ہیں جیسے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، کچھ نہ کچھ حصہ بیان کا وہ مس ہو جاتا ہے آپ کی عدم توجہی کی وجہ سے۔ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو اللہ نے کسی کو لکھا ہے وہ بندے کو مل کے رہنا ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ
اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ہر معاملے میں۔ تو دوران درس نہ تو آپ بات کریں گے، نہ پانی پیئیں گے، نہ کسی کو اشارہ کریں گے، نہ آپ کار سنیں گے، بلا حاجت شرعی اور حاجت طبی کے آپ اٹھ کر باہر نہ جائیں۔ جب پروفیسر کوئی پیریڈ کے اندر وہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو ہمارے طلبا ہمارے اسٹوڈنٹ نہ کال سنتے ہیں نہ اٹھ کر باہر جاتے ہیں، نہ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب درس قرآن ہو رہا ہو پھر یہ سارے کام ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی عظمت اور قرآن کا ادب دلوں کے اندر وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔